فی تفسیر صورت علم نشرہ میں لکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے پیارے اور شہید یار غار جس کو زمانہ سیدنا صدیق اکبر کہتا ہے. اس موبائل کو تھوڑی دیر جیب میں رکھ لیں تو اچھا ہوگا. توجہ ادھر فرمائیے اور میری گفتگو کو خاص طور سے سنیے گا. بار بار آپ سے نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولے, بس ابتدا میں ایک حدیث سنائے دیتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, آقا کریم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ, جو ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. اب جس کو ضرورت ہو گیا کہ سنی مسلمانوں جس کو ضرورت ہو تو وہ باغ لگوائے, اور جس کو ضرورت کہوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ضرورت ہے, اور سب اس خیال میں بیٹھیے گا کہ ہمیں دو چار پیڑ نہیں دو چار باغ لگوا کر کے جانا ہے. جو ہے نا آپ کے علماء اکرام خاص طور سے, اس لیے کہ علماء کے ساتھ تو لمبی جماعت ہے, ان کے تو دو چار پیڑ میں کام چل جائیں گے, آپ کے لیے تو پورے پورے باغوں کی ضرورت پڑے گی. توجہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کو میرے مصطفیٰ کا بال شریف ملا. کیا ملا؟ اور جس کو نبی کا بال ملا اس کو دنیا اور آخرت کا سارا مال ملا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے مصطفیٰ کے بال کو لیا ہے چونکہ ہم نے ادب انہی بزرگوں سے سیکھا ہے. تبرکات کا جو ادب ملحوظ خاطر رہتا ہے, اور ہم جو بزرگوں کی نسبتوں کو اپنے دل میں بٹھائے رہتے ہیں, یہ نسبتیں ہمیں صحابہ سے ملی ہیں. اسی لیے تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ مصطفیٰ کریم کا غسالہ شریف سرکار کے جسم ناز سے گرنے والا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, ہاتھوں میں لے لیتے تھے. اسی نسبت کو ہم نے بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے. ابھی سید صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. ہر آدمی کے دل میں یہ تصور اور خیال ہے, ہر آدمی نے یہ عزم مصمم کر لیا ہوگا, ہو سکا تو حضرت کا ہاتھ ضرور چومیں گے, ہو سکا تو حضرت کو قریب سے جا کر کے ضرور دیکھیں گے. اور یہ بھی اگر ادب سکھایا ہے تو بریلی کے امام نے سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیے, کتاب کا نام ہے مطلع القمرین فی عبادت السبت العمرین, اس کا مطالعہ کیجئے. میرے امام نے جہاں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے فضائل ذکر کیے ہیں, جہاں عمر فاروق اعظم کی تعریف و شناسائی اور معرفت کے ذکر کیا ہے, وہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی تذکرہ کیا ہے, اور اہل بیت کا بھی تذکرہ کیا ہے. جو سادات کا احترام ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی اگر ملا ہے تو بریلی کے امام سے ملا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بڑی پیاری حدیث تحریر فرمائی. فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. سرکار کی بارگاہ میں کیا رکھا ہوا تھا؟ حجامت کا خون رکھا ہوا تھا. حجامت اس کو نہیں کہتے کہ داڑھی کی سیٹنگ کرا لی جائے. آپ کی آسان الفاظ میں بتا دوں, ڈاکٹر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, گیا کی زمین یہ تو گیان سے بنا ہے نہ گیا, یہاں تو اردو زبان کو لوگ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم کے چیا جس کو ہم کہتے ہیں, اپنے جسم سے فاسد خون کو جو نکالا جاتا ہے, مگر مصطفیٰ کے یہاں تو فاسد خون کا معاملہ ہی نہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے سرکار کا بول بھی پاک ہے, سرکار کا براز بھی پاک ہے. مصطفیٰ کریم کا پاکیزہ خون رکھا ہوا تھا. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی آتے ہیں, خون کو اٹھایا, آقا کریم سے پوچھا نہیں, محبت نے تقاضا نہیں دیا, محبت کا تقاضا نہیں تھا, اور محبت نے گوارا نہیں کیا کہ سرکار سے پوچھا جائے, فوراً اٹھایا اور اٹھا کر کے پی لیا ہے. اب بولو عبداللہ ابن زبیر اتنے بڑے فقیہ ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, سرکار کے صحابی ہیں, ان سے پوچھا جائے آپ نے سرکار کا خون مبارک اٹھایا ہے, اٹھا کر کے پی لیا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے جسم سے خون نکلے تو ناپاک ہو جاتا ہے, آزائے وضو تک بہتا ہوا چلا جائے, علماء کہیں گے تمہارا وضو ٹوٹ گیا, مگر آقا کریم علیہ السلام کا مبارک خون ہے, اٹھا کر کے پیا ہے. سرکار تو عالم نے منع نہیں کیا, اے میرے صحابی تم نے غلط کیا. سرکار یہ نہیں کہہ رہے ہیں, سرکار یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرا خون ناپاک ہے, نہیں نہیں, بلکہ آقا کریم کا جملہ سنیے گا. میرے امام نے حدیث کے دو ٹکڑے اور دو روایتوں کو ذکر کیا ہے, ایک میں ہے احترست من النار اور دوسرے میں اذهب فقد احرست نفسك من النار. میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی خوشی خوشی گھر چلے جاؤ, اس لیے کہ نبی کے جس میں پاک سے نکلے ہوئے مبارک خون کو تم نے پی لیا ہے, اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر. یہاں نمازوں کی بنیاد پر بخشش نہیں, جہنم سے آزادی کا تمغہ نماز کی بنیاد پر نہیں.
میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ نمازوں سے بخشش نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی، مگر ان نمازوں سے ہوگی جو نماز عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پی لیا، سرکار نے بشارت سنا دی، میرے نبی نے فرما دیا جہنم سے تم آزاد ہو گئے، مگر میرے امام کے تفصیلاتی جملے بھی سن کر کے جائیے اور جی لگا کر بولیے سبحان اللہ، بڑا سبحان پیڑ اللہ۔ لگائیے کہ آپ کا پیڑ آپ کے لیے نہیں بلکہ بہتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اس سے بھی زور سے بول سکتے ہیں تو بولیے، میرا امام کہتا ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو جب زبان مصطفیٰ کے لیے ہے، تسبیح و تحلیل کے لیے ہے، تو آوازی بھی تو مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اتنی زور سے بول کر جائیے، اگر آپ کی آواز بیٹھ بھی جائے تو کل قیامت کے دن نبی سے کہیں گے سرکار دو عالم میں نے آپ کے نام پر اپنی آواز کو بھی قربان کر دیا تھا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے خون حجامت کو ایک صحابی نے پی لیا ہے، ایک غلام نے پی لیا ہے، تو اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ فرمایا غور کرو ان فرزندوں کے بارے میں جن کی رگو پے میں مصطفیٰ کا خون جاری ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ میں سمجھ رہا تھا گیان کا اثر ہوگا، گیان کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، نہ گیان کا اثر ہو رہا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں غور کرو ان فرزندوں کے بارے میں جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو بھی جہنم نہیں چھوئے گا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت نے بشارت سنائی، میرے نبی علیہ السلام کا سچا عاشق کہتا ان کے غلاموں کو بھی جہنم نہیں چھوئے گا۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام ایک دن تشریف فرمائے، حضرت فاطمہ الزہرا موجود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی لما سمیتی فاطمہ، بیٹی تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ یفتمو کا معنی دودھ چھڑانا آتا ہے، اور مطلقاً چھڑانا بھی آئے گا جب معنی دودھ کی تجرید کر لی جائے تو معنی ہوگا چھڑانا۔ اب حضرت فاطمہ کا نام کتنا پیارا، اور آپ یہ جانتے علماء بیٹھے نام بھی تو آسمان سے آتے ہیں۔ اگرچہ ناموں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا احب مردوں کے لیے فرمایا احب الاسمائی الی الرحمن، اور ایک میں الی اللہ، عبد الرحمن و عبداللہ، اللہ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے ایک نام عبد الرحمن ہے، دوسرا عبداللہ ہے، تو اس طرح کے نام رکھے جائیں۔ بہرحال میرے نبی علیہ السلام نے کہا لما سمیتی فاطمہ، اے میرے لختی جگر، اے میری نور نظر، اے میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بتا بیٹی تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، کہا سرکار آپ ہی بتا دیں، اللہ بہتر جانتا ہے، رسول اللہ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار کے صحابہ کا یہ جملہ ہمیں ایک ذہن دیتا ہے، اگر کسی مفتی کی بارگاہ میں بیٹھو، کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھو تو خود مفتی نہ بنو، اس کے فتوے کا انتظار کرو۔ اس طرح کا خیال نہیں ہونا چاہیے 2-3 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کی زبان میں جملہ بول رہا ہوں، 2 کتاب پڑھ کے سمجھتا ہم بڑھ کے مولوی ہو گئے، یہ تصور ذہن سے نکالو۔ علم بہت وسیع ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا علم کا عالم تو یہ ہے کہ علم سمندر کی طرح ہے، جس طرح آدمی سمندر میں جو غواص ہوتا ہے غوطہ زن ہوتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، اس کو نہ تہ ملتی ہے اور نہ کوئی کنارہ، یہ علم کا مقام ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو جی لگا کر بولیے نا سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولیے سبحان اللہ۔ میں نے مان لیا اگر ان کے نام کا درخت لگ جائے گا تو پیچھے والوں کا بھی کام چل جائے گا، لیکن آپ خود اسیر بن جائیں تو پھیلی نہ بنے تو اچھا ہے۔ محبت سے آپ بھی بولیے، اتنی زور سے بولیے کہ یہ کل قیامت کے دن آپ کے گواہ ہو جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا فاطمہ لما سمیتی فاطمہ، اے میری بیٹی تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت علی نے کہا سرکار آپ بتا دیں، وہی لختے جگر آ رہے ہیں نا جن کے انتظار میں آپ بیٹھے ہو، جن کا تعلق فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی سنو، ان اللہ تعالی فاطمہ و ذریتہا و محبیہا من عذاب النار یوم القیامہ۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے، میں نے بتا دیا فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑانا،
آقا کریم علیہ السلام نے کہا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا اللہ نے فاطمہ کو، فاطمہ کی اولاد کو اور فاطمہ سے سچا پیار کرنے والوں کو کل قیامت کے دن جہنم سے آزادی عطا فرمائے گی۔ اعلیٰ حضرت کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ نعرہ کچھ چہرے پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے ہیں، کب بولیں گے میرے انتقال کے بعد نہ بولیے، ابھی بول لیجیے، بعد انتقال میں کیا گواہی دوں گا، ابھی آپ کو گواہی دے سکتا ہوں، گواہ بن سکتا ہوں، محبت سے بول جائے میرے بزرگوں نے عنایت سے فرما دیں گے تو میرے لیے یہ دعا بن کر کے اثر دکھائی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے سرکار کا بال لیا، مصطفیٰ کریم کا بال لے کر کے اس کو معطر کیا، خوشبو لگائی، رکھ دیا اونچی جگہ پر۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے رکھا، اب میری طرف دیکھیے، موبائل ہو تو موبائل کو جیب میں رکھ لیں، پیسہ ہو تو پیسہ بھی رکھ لیجئے، لیکن مجھے دیکھیے آپ، ہاں اس لیے کہ میری گفتگو زیادہ اہم ہے، پیسہ اتنا اہم نہیں ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے اونچے مقام پر رکھا، رکھنے کے بعد آپ کے کانوں سے ایک آواز ٹکرا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے مگر تالی نظر نہیں آتا، قرات ہے تالی نہیں، آواز ہے لیکن پڑھنے والا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر جانتے تھے کہ جو چیز سب سے چھپتی ہے وہ مصطفیٰ پر نہیں چھپتی۔ اعلیٰ حضرت کی ملفوظ شریف کو پڑھیں، بات آ گئی تو بتا دوں، میرے امام فرماتے ایک دن سرکار کو فجر کی نماز میں دیر ہو گئی، صحابہ نے کہا نَكَادُ أَن نَتَمَارَ الشَّمْسَ، ہمیں ایسا لگنے لگا جیسے سورج نکل جائے گا، مصطفیٰ فجر میں شریک نہ ہو سکے، مگر کہا صحابہ نے فرمایا تھوڑی دیر میں آ گئے آقا کریم، اسفر الصبح، صبح بہت نمودار ہو چکی تھی، نبی کریم تشریف لائے، آقا کریم نے نماز پڑھائی، نماز فجر سے فارغ ہو کر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے مجھے دیر کیوں ہو گئی، تاخیر کیوں ہوئی؟ سرکار دو عالم کے صحابہ نے وہی جملہ دیا اللہ و رسولہ عالم، میرے مصطفیٰ اللہ بہتر جانے، آپ بہتر جانے، آخر کیا وجہ ہے آپ بتا دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، اتانی ربی فی احسن صورہ، آج مجھے اللہ نے بہتر انداز میں اپنا دیدار کرایا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں سرکار نے اس کے بعد ارشاد فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مگر اس خطاب کی اجازت ہمیں نہیں، ہم جو گھروں کے دروازے پر لکھ دیتے ہیں نا یا محمد یا اللہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوکبۃ الشہابیہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ اس کو پڑھیے، میرے امام کہتا ہے اگر حدیث میں بھی کہیں یا محمد لکھا ہو تو اس کا ترجمہ یا رسول اللہ سے کیا جائے، اس کی اجازت نہیں، یا رسول اللہ لکھیے، اور پہلے تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو دل میں اس طریقے سے بسا لیجیے، چونکہ اس میں بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں، میں عدم جواز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں لیکن مقام ادب بتا رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ دروازوں پر اس طرح نہ لکھا جائے، کسی دن ٹوٹ کر کے وہ گر جاتی ہے تو ہمارے دلوں پر بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب نے کہا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے میرے محبوب یہ تو بتاؤ یہ فرشتے ملائے اعلیٰ کے فرشتے اعلیٰ مقربین جو ہیں ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میرے نبی کہتے ہیں فقلت لا ادری، میں نے کہا مولا مجھے پتا نہیں۔ اب یہاں لا ادری بول کر کے بہت سے لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے، ذہن میں خلجان پیدا کر دیا جاتا ہے، دیکھو نا مصطفیٰ نے کہا لا ادری، سینٹینس آئی ڈونٹ نو کریں گے، کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نہیں جانتا، سرکار کہہ رہے میں نہیں جانتا، ان کو کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں سرکار عالم ما کان وما یکون ہے، ہم نے کہا یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہے بھی، ذرا مسئلہ واضح ہونے دیجئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہر آدمی دلیل کے ساتھ بھی بولے گا، دلیل کے ساتھ مانے گا، اب مان ضرور رہا ہے مگر دلیل کے ساتھ بھی مانتا نظر آئے گا، علماء کی بات نہیں کرتا، عوام کے سامنے بھی دلیل واضح ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ، اللہ نے کہا بتاؤ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں فقلت لا ادری، میں نے کہا مولا مجھے پتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ سرکار کہتے ہیں ان اللہ تعالی وضع کفہ بین کتفیہ فوجدت فرد اناملہ بین صدیہ فتجلی کل شیء وعرفت، سرکار کہتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھا، اللہ کے اس دست قدرت
की ठंडक को मैंने सीने में महसूस किया। फतजल्ला ली, तो मेरे लिए हर चीज जाहिर हो गई और मारफ को, और मैंने पहचान भी ली। जाहिर होने और पहचानने में फर्क है। यहाँ से वहां तक सारा मजमा बैठा है, सारे लोग मुझे जाहिर हो रहे हैं, सब लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं टोपियों से पहचान लूंगा फला फला आदमी, पर इंसान बैठा हुआ है, मगर ये नहीं जानता कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों पर जो वकार दिया था, फरिश्तों पर जो मर्तबा अता किया था, उसमें आप पढ़ेंगे जलालैन को। जलालैन तफसीर की किताब है, माल मुसम्मयात का लफ्ज आता है। फरिश्तों को भी मालूम था कि आसमान कोई चीज है, फरिश्तों को मालूम था चमचा कोई चीज है, फरिश्तों को मालूम था ये माइक कोई चीज है, मगर वो इंतबाक नहीं कर पाते थे, वो क्लियर नहीं कर पाते थे कि इसी को माइक कहते हैं, इसी को फला कहते हैं। हजरत आदम को ये इंतबाक हासिल हो गया था, अल्लाह ने फरिश्तों से मुअज़्ज़म कर दिया है। अब यहाँ तवज्जो फरमाइएगा, अहम नुक्ता आपके ज़हन में डालना चाहता हूँ। सरकार ने इतना नहीं कहा फतजल्ला ली कुल्लु शैइन, सरकार इतना नहीं फरमा रहे हैं कि हर चीज मेरे लिए जाहिर हो गई, बल्कि आगे फरमाया वारफ को मैंने पहचान भी लिया है। सरकार ने ये जुमला इसलिए बोला ताकि आने वाले जमाने में कोई ये एतराज न कर सके। आदम को सबको पहचानते थे, मुस्तफा पहचान न सके थे, इसलिए मेरे मुस्तफा ने कह दिया जाहिर तो हो ही गया है, क्लियर तो हो ही गया है, मगर सारी चीजों को मैंने पहचान भी लिया है। आला हजरत पुकार बोल उठे और बरेली के सरजमीन से सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत करते हुए मंसूब अकीदा देते हैं, फरमाते और कोई गैर का तुमसे रिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों रास्ता नजर आ गया, किधर जाना है। जब पता ना हो तो जाना किधर है, मुस्तफा के दर पर। समझ गए आप? जब परेशानियां हो तो वसीला दो मुस्तफा का, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, दर वही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का जब इंतकाल हुआ था तो यही तो कहा था मेरे जनाजे को सरकार की चौखट पर रख देना। बोल जाइए हमने कहा क्यों? तो आला हजरत ने उसका जवाब दिया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में गए। आका, एक मुअम्मा मुझ पर मुनकशिफ नहीं होता, एक मसला वाज़ेह नहीं होता, बात समझ में नहीं आती। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जुमले पर तवज्जो दीजिएगा, वाक़िया हुआ है हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के घर में, और पूछने कहा है, अरे बोलिए ना, पूछने किससे आए हैं? सर से ना, मेरे यहाँ तो जबान से बोलते हैं, आपके यहाँ सर से भी बोल लेते हैं। सुभान अल्लाह, बड़े कमाल की बात है। मोहब्बत से बोलिए ना, जबान से। सरकार एक बात समझ में नहीं आई, मैंने आपके बाल शरीफ को लेकर मुअत्तर करके घर में रखा। सरकार कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी, मगर पढ़ने वाला नजर नहीं आता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तबस्सुम रेज़िया है, मेरे मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मेरे प्यारे मेरे यारे गार अबू बकर सिद्दीक अकबर, सुनो सुनो, जब तुमने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक को रखा था और मुअत्तर करके उसको ऊंचे मकाम पर अदब से रखा था, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेज दिया था। सरकार फरिश्ते क्या कर रहे हैं? कहा मेरे बाल के करीब यहाँ आकर हाजिर होकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। अरे जहाँ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का बाल चला जाता है, वहाँ कुरान की तिलावत के लिए फरिश्तों की जमात आ जाती है। मैं कहता हूँ सुन्नियों, जिसमें मुस्तफा करीम का प्यार आ जाएगा, उस प्यार करने वाले सुन्नी की हिफाजत के लिए फरिश्ते आ जाएंगे। सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार मेरी बिरादरी के लोग जरा बुलंद आवाज से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। एक हदीस मुझे बड़ी प्यारी याद आ गई, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, सुभान अल्लाह। कौन? अल्लामा जलाल, जिनको आला हजरत लिखते हैं तो जलालुल मिल्लती वद्दीन लिखते हैं। कौन? अल्लामा जलाल, जो आला हजरत से कई सदियों पहले मुजद्दिद बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए, काहिरा मिस्र के रहने वाले। मैं एक बात बता दूं आपको, हो सकता है ये बात आपने मुझसे पेशतर भी सुनी हो, अगर सुन ली है तो तबर्रुकन सुन लीजिए, नहीं सुनी है तो तबर्रुकन भी सुनिए और हिफ्जन भी सुनिए, दोनों तरीके से सुन लीजिएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी जिंदगी में 500 किताबें लिखी और आला हजरत ने 68 साल की जिंदगी में 1400 किताबें लिखी।
جب میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے صفحات کو گنا گیا، تخمینہ اور اندازہ لگایا گیا، بہت سی چیزوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا بھی اندازہ لگایا گیا، جو علم ریاضی میں بڑے ماہر تھے انہوں نے لگایا، اور لگایا تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے ہر 5 گھنٹے میں اپنی قوم کو ایک کتاب عطا فرمائی۔ گیا کہ لوگوں بڑا گیان رکھتے ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کے گیان کے سامنے گیانیوں کا گیان بھی فیل ہوتا ہے۔ سمجھ گیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف مدرسے کا مولوی نہ سمجھیے گا، دینی تعلیم حاصل کرنے والا ایک مبلغ اور ایک متعلم اور ایک عالم بھی مت سمجھیے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت تو سائنس کے بھی بڑے ماہر تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کی سائنس کا عالم تو یہ ہے، جہاں سب کی سائنس فیل ہو جاتی ہے وہاں سے میرے امام کی سائنس کا آغاز ہو۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا، یہاں یونیورسٹیز میں پڑھانے والے بہت سے حضرات موجود ہوں گے، فوز مبین در رد حرکت زمین تو سب نے پڑھی ہوگی، مگر ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اعلیٰ حضرت نے ایک ضابطہ ذکر کیا اپنے زندگی میں۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بھی سائنسداں تھے سب کا قانون تھا کہ ہم جو بولتے ہیں ہماری آواز ختم ہو جاتی ہے، دھونی کا وناش ہو جاتا ہے، وائس فنش ہو جاتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا آواز ختم نہیں ہوتی، ہوا میں گردش کرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اس قانون کو بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا، سائنسدانوں نے بھی پڑھا، حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو پچھلے قانون کے خلاف اپوزٹ جا رہا ہے قانون، مگر اعلیٰ حضرت کا قانون ہی سچا ہے، اور ایسا سچا ہے کہ آپ لوگ بھی اس کی سچائی کو اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر منصور صاحب بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر میں نے ان سے نمبر لیا، اور جانے کے بعد مجھے ضرورت پڑی کہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور شاید کسی جگہ پروفیسر بھی ہیں، میں نے کہا تھوڑا سا ان سے میتھڈ معلوم کر لوں، آپ کس طریقے سے ٹیچنگ کرتے ہیں، کس طریقے سے تدریس کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ میں نے فون لگایا رات میں 12 بجے، لیکن موبائل سوئچ آف جا رہا تھا۔ اب آپ غور کیجئے گا، ہم جب موبائل سوئچ آف ہوتا ہے آواز آتی ہے، وائس SMS بھیج دیجئے 75 پیسے میں، 75 میں بھیج دیجئے۔ ہم نے یہاں سے میسج بھیجا، انہوں نے صبح 6 بجے موبائل کھولا، 5-6 گھنٹہ۔ اب ان کا قانون بھی رکھیے جو کہتے ہیں کہ آواز ختم ہو جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا قانون بھی دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا اصول بھی دیکھیے، امام اہل سنت کا ضابطہ بھی رکھے سامنے۔ انہوں نے کہا تھا آواز ختم ہو جاتی ہے، ہم نے کہا آواز ختم نہیں ہوتی، آواز باقی رہتی ہے۔ ہمارا ایمان کہہ رہا ہے اگر آواز ختم ہو جاتی تو 6 گھنٹے کے بعد جب موبائل کو آن کیا گیا تھا تو وائس SMS نہیں جانا چاہیے تھا، مگر ایمان کا دیا ہوا قانون ہی غالب آ گیا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت وہ ہے جن کے لیے فرمایا گیا، یہ اعلیٰ حضرت وہ ہے میں یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد، جس کی زبان پر سچائی بغیر ارادے کے جاری ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ یہ بھی غور کرو کہ دین لے کس سے رہے، ہر ایرے غیرے سے دین لینے کی اجازت نہیں۔ ارے جب قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو چھان بین کرو، اور فاسق تو مومنوں میں ہو سکتا ہے، اگر چہرے پر داڑھی نہیں تو فاسق مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس فسق اعلانی سے بچائے، مگر یاد رکھو اگر فاسق مومن خبر لے کر کے آئے تو شریعت نے کہا فتبینوا، چھان بین کرو۔ اور دین کیسے لے لیتے ہو ہر ایک سے؟ نہیں، دین سیکھنا ہے تو ان علماء کی بارگاہ میں آؤ۔ ٹی وی چینلوں پر بیٹھنے والے ان نام نہاد مولویوں کی ڈیبیٹ کو سن کر کے فیصلے مت کرو، یہ تمہیں طلاق ثلاثہ نہیں سکھائیں گے، یہ تمہیں شریعت کا اصول نہیں سکھائیں گے، یہ ٹی ویوں سے دین نہ پہلے چلا ہے نہ آج چلا ہے اور نہ کبھی چل سکے گا۔ اور اگر ایسی تحریکیں جو ٹی ویوں کے ذریعے دین کو عام کرنے کی بات کرتی ہے، میرے سرکار تاج شریعت نے پہلے ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اس لیے کہ ہمیں دین ٹی وی والا نہیں چاہیے۔ علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو قول تھا مجالسۃ العلماء عبادہ، عالموں کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، یہ عبادت والا دین چاہیے تاکہ یہ دین دل میں جائے تو ہمیں متقی پرہیزگار بنائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب، کیا بات ہے جو ہے نا۔ اس لیے اور بات آ گئی تو بتا دوں ڈاکٹر صاحب، یہ ڈیبیٹ پر 2-3 ہزار میں چلے جاتے، بکے ہوئے لوگ ہیں، نام نمود شہرت ملنا چاہیے۔ سرکار تاج شریعت مدہ ذلہ النورانی میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ تو الحمدللہ سرکار تاج شریعت کے عرص چہلم میں فقیر نے گفتگو کی تھی، بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔
میں نے حضرت کو تقریباً 8 سے 9 سال اپنی آنکھوں سے قریب رہ کر کے دیکھا. میرے مرشد کی زبان پر، ہم تو بدعمل لوگ ہیں لیکن مرشد کی زبان پر جو آتا تھا وہی کرتے بھی تھے. سمجھ گیا؟ سرکار تاج شریعت کا معاملہ یہ، آج میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور معاف کیجئے گا میرے اپنے بھی ہیں، تھوڑا سا سفر ہوتا ہے، پلین میں بیٹھے فیس بک پر ڈال دیا فقیر فلاں جگہ سفر کر رہا ہے، تھوڑا سا اگر سفر ہو گیا، الحمدللہ مرشد گرامی کا بہت بڑا کرم ہے. میں اس بار بھی دبئی میں تقریر کے لیے گیا تھا، یہاں میرے کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہیں. الحمدللہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں اللہ مجھے ثابت قدم فرمائے، پایا استقلال عطا فرمائے، میں اپنی زندگی میں مرشد کی اس حقیقت کو سچا کرنا چاہتا ہوں. میں نے تاج شریعت کو دیکھا جو پوری زندگی ویڈیو اور ٹی وی کی مخالفت کرتا رہا. تصویر اگر بنارس میں حضرت نے کہا تھا اگر کسی کے پاس میری تصویر ہو تو اس کو ڈیلیٹ کر دے.